دوستو آج کے ویڈیو میں حضرت ابو علی قلندر رحمتاللہ علیہ کی کراماتوں کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ یدی ویڈیو آپ کو پسند آئے یقیناً پسند آئے گا اور آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستو آپ کو کراماتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، بہت غور سے سنیں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بار دہی بیچنے والی ایک عورت سر پر دہی کی ٹھلیاں رکھے ہوئے ابو علی کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ابو علی قلندر نے اسے روک کر دریافت کیا، دہی بیچے گی؟ عورت نے ٹھہر کر جواب دیا، کیوں نہیں، دہی بیچنے کے لیے ہی یہ بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں۔ دہی قیمتی ہے، تم اسے خرید بھی نہیں سکو گے۔ ابو علی نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کے کہا، سونے کا ایک سکہ۔ ابو علی شاہ قلندر نے اپنے زانوں کے نیچے سے سونے کا ایک سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا، جاؤ، سکے بھی تمہارے اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت کی نظر سے دیکھا اور سکہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ جاتے وقت وہ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2-4 روز بعد وہ پھر سے ان کے پاس آئی، جھجکتے جھجکتے پہنچی۔ ابو علی شاہ نے اسے دوبارہ ایک سکہ دے دیا۔ اس کے بعد سے اس کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ اکثر ان کے پاس آتی اور ان سے سکہ لے جاتی تھی، پھر گھر پر پہنچ کر اپنے شوہر سے ان کی تعریفیں کرتی تھی۔ اتفاق سے وہ عورت بے اولاد بھی تھی۔ ایک دن اس سے کہا، تو ان میاں جی کے بہت تعریف کرتی ہے اور ان سے ہمیشہ سکہ لے کر آتی ہے۔ اس کا شوہر یہ بات کہہ رہا تھا، ان سے بیٹا بھی تو مانگ۔ دوسرے روز عورت نے ابو علی شاہ کے پاس پہنچ کر بیٹے کی تمنا ظاہر کی اور اس سلسلے میں ان سے دعا کی طالب ہوئی۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو کہ جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہاں آ جائے۔ عورت واپس چلی گئی۔ تیسرے روز وہ دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ ابو علی شاہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھا لیا اور مقرر مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں بھر آئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور اولاد سے محروم رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ٹھلیا اپنے سر پر رکھی اور ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نذرانہ لے کر پہنچی۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نذرانے کو قبول کر لیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے محروم رہی تھی۔ وہ بہت غمگین ہوئی کھڑی تھی۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، غمگین کیوں ہے؟ عورت نے سارا ماجرا سنا دیا۔ کہنے لگی، میں نے آپ کا دیا ہوا پان اپنے منہ میں رکھنے کی بجائے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا۔ اس کے بعد تمام عورتیں چلی گئیں اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے، یعنی اس عورت کو بھی اللہ نے بچہ عطا کر دیا۔ کبھی کبھی ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر استغراق کی ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ انہیں کسی چڑیا کا چہکنا بھی ناگوار گزرتا تھا۔ ایسے موقعوں پر ان کی نظر جس چیز پر پڑ جاتی تھی وہ خاک ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی استغراق کے عالم میں ایک بارات ان کے قریب سے گزری۔ بارات کا جلوس شان و شوکت سے رواں دواں تھا، ڈھول ناچوں کا شور ہو رہا تھا۔ ابو علی شاہ کو سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے نظر بھر کر بارات کی طرف دیکھا۔ ان کا دیکھنا تھا کہ دفعتاً پوری بارات غائب ہو گئی۔ دلہن کے گھر بارات کا انتظار ہو رہا تھا۔ بارات مقرر وقت پر وہاں نہیں پہنچی تو پہلے انتظار کیا گیا، پھر جب انتظار کرتے کرتے مایوس ہونے لگے تو بارات کی تلاش شروع ہوئی۔ ہر کارے ہر طرف دوڑائے گئے، گلی گلی کوچے کوچے تلاش کیا گیا، مگر بارات کیا ایک باراتی بھی تلاش کرنے والوں کو نہ ملا۔ جب لوگ بار بار شہادت دیتے تھے کہ انہوں نے بارات گزرتے دیکھی ہے، سب کے لیے حیرت کی بات تھی کہ دولہا کے گھر سے دلہن کے گھر تک صاف راستے میں اتنی بڑی بارات کہاں روپوش ہو گئی۔ طرح طرح کے لوگ اندازے لگا رہے تھے اور قراص آرائیاں جاری تھیں۔ تلاش کرنے والے لوگ سخت پریشان ہوئے اور اس کا حل نکالنے کے لیے ایک بزرگ شخص کے پاس پہنچے۔ اس نے پورا ماجرا سنایا تو آپ دیدہ ہو گئے اور وقت سے بولے، غضب ہو گیا، جاؤ جلدی کرو، فوراً ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچو۔ لوگ فوراً دوڑتے ہوئے ابو علی شاہ کے پاس آئے۔ شام کا وقت تھا۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں
को अपने गिरोह जमा देखा तो उनसे पूछा, क्यों आए हो? एक सनरशीदा शख्स ने आगे बढ़कर उनके सामने हाथ जोड़ लिए, हमारी बारात गायब हो गई है, दस्तगिरी कीजिए। वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अल्लाह की नज़र और उस फ़कीर की न्याज कबूल करो। उन्होंने आसमान की तरफ उंगली उठाई, उसके हुक्म से बारात वापस आ जाएगी। 3 मन खाने का नजराना दो। और मुमकिन उजलत से 3 मन खाना पकवा कर मुस्तहकों में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद वो मुस्तरब लोग फिर बू अली शाह के पास पहुँचे और उनसे मन्नत की, अब बारात वापस कर दीजिए। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने एक इशारा करके बेनियाजी से कहा, आंखें खोल के देखो। जिस तरफ बू अली शाह ने इशारा किया था, लोगों ने अज़तराब से देखा, उस तरफ रुख किया, मगर उससे पहले ही उनके कानों में ढोल ताशों की आवाज़ गूंजने लगी थी। देखा कि तमाम बारात उनके सामने मौजूद है और खुश व खरम बारातियों के चेहरे मुसर्रत से खिले जा रहे हैं। दूल्हा घोड़े पर सवार है। ये किसी को एहसास भी नहीं हो रहा था कि उन्हें चले हुए काफ़ी देर हो चुकी है। इस तरह से बारात नमूदार हो जाती है और गायब हुई बारात वापस आ जाती है। सब खुशी खुशा हो जाते हैं और बारात दुल्हन के घर पर जाती है और दुल्हन खुशी खुशा से फिर रुखसत होती है। ये होती है वलियों की करामात, अल्लाह वालों की करामातें ये होती हैं। अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी भी मुश्किलों को आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें।